اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، منہ اپنے حکم سے۔ بغیر معاوضہ دیے اور اجرت دیے بغیر کسی کو کام کرنے پر مجبور کر دینا، اس کو مسخر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بتا رہا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا ہے انسانوں، نسل انسانی، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں۔ اللہ اکبر۔ زمینوں آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری ضروریات کو جو پورا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ان کو ہم تک پہنچانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آسمان سے پانی اترتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، پھر پانی کے بغیر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ اس نے پانی بھیجنا ہے زمین پر۔ سورج آسمان پہ ہے، چاند آسمان پہ ہے، سورج ہمیں روشنی بھی فراہم کر رہا ہے اور گرمی کی جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی گرمی بھی فراہم کر رہا ہے، اور اس کی کرنوں کا، اس کی شعاؤں کا ہماری فصلوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ چاند کی روشنی کو ان چیزوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس کی روشنی سے پھلوں میں رس بھری جاتی ہے اور مٹھاس وغیرہ آتی ہے، یعنی بہت سارے معاملات جو فصلوں کے، باغات کے، پھلوں کے، یہ غلے کے، یہ چاند اور سورج کی روشنی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کام پر لگایا ہوا ہے۔ یہ زمین جو ہمارے کام پر لگی ہوئی ہے، یہ بندہ صرف اتنا سا کام کرتا ہے کہ اس میں ہل چلاتا ہے۔ اگر پتھر جیسی ساری زمین وہ کر دیتا تو ہل نہ چل سکتے، ہل یہ اس میں اندر نہ داخل ہو سکتی زمین کے، لیکن اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہل چلتے ہیں۔ پھر انسان دانہ اس میں رکھتا ہے، کاشت کرتا ہے، جب وہ دانہ زمین میں چلا جاتا ہے، اب زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھتی ہے، یہ اپنی قدرت کو اس میں شامل کر دیا ہے کہ وہ دانہ پھر اگتا ہے۔ ایک دانے سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں، پھر وہ کیسے بڑھتا ہے، ان میں اس انسان کا کتنا دخل ہے فصل کے بڑھنے میں۔ دانہ تو ایک پھینکا ہے، اس میں سے کئی شاخیں نکل آئی ہیں۔ اللہ پاک نے آگے اگلے حصے میں غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا ہمیں،
اور وہ اس کے بھی میں عرض کروں گا کہ غور و فکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب جو مطلب یہ ہے کہ یہ فصل بڑھتی ہے، ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے درخت کا، وہ جب اگتا ہے، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے، زمین میں اس کو طاقت رکھی ہے اس کو اگانے کی، وہ بڑھتا بڑھتا کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر کتنی اس پر پھل لگتے ہیں، پھر ان پھلوں میں جو مختلف قسم کے ذائقے ہوتے ہیں، جو لذتیں ہوتی ہیں، یہ قابل غور ہے یہ باتیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے حکم سے کر دیا، یہ ہر چیز کو تمہارے کام پہ لگا دیا، ہر چیز کو تمہاری ضرورت بنا دیا، یہ سارا کچھ اس کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ تسخیر کے حوالے سے ہی یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ سائنسدان اپنی محیر العقول ایجادات کے باوجود کسی چیز کے خالق اور موجد نہیں ہوتے۔ سائنسدان بڑی ایجادات تو کرتے ہیں وہ اس عقل سے جو کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن وہ کسی چیز کی موجد نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے پردے میں رکھی ہوئی ہیں قوتیں، ان سے وہ صرف پردہ اٹھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ بجلی، اب یہ اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، بٹن دباتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ہوا آ جاتی ہے، پنکھا چل پڑتا ہے۔ تو یہ ان کی وہ جو اللہ پاک نے عقل دی ہے وہ اس کا کرشمہ ہے، اس سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے پردوں میں کہ انسان کے لب جب حرکت کرتے ہیں اللہ پاک کی قدرت سے اور یہ ہواؤں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ہوا کے ساتھ ٹکرانے سے ایک ارتعاش سا پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کے کونے کونے تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ ایک چینل پہ بیٹھ کر بندہ جو بولتا ہے، پوری دنیا میں وہ آواز اس کی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ادھر مفسر نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ کا شعرا آفاق سائنسدان تھامس ایڈیسن، جس نے 1000 سے زائد ایجادات کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا موجد ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ وہ کہتا ہے لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں موجد ہوں، یہ بات غلط ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں تک کسی چیز کی تخلیق کا تعلق ہے، میں ایک پاگل قسم کا انسان بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں ایک پاگل قسم کا کیے جائے کہ کوئی دانشور انسان، میں ایسا انسان جو پاگلوں جیسی باتیں کریں، ایسا انسان بھی تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس کی قدرت کا ہے۔ ایسے اس نے کیا، لکھا ہوا یہاں، ایسے اس نے کیا، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو ہر چیز ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اس بات سے بھی ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ذرہ برابر جو نیکی تمہاری ہوگی وہ بھی تم دیکھو گے۔ ہاں جی، ایک ذرہ برابر تمہاری برائی ہوگی وہ بھی تم دیکھو گے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی بھی اپنی دیکھ لو گے اور اپنی برائی بھی دیکھ لو گے۔
یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہاں بھی نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا نا، ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، تو یہ برائیاں تمہاری کو کرنی ہیں، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ پھر خالق کائنات زمین کو حکم دے گا، یوم یحدث اخبارہ، زمین خبریں اگل دے گی۔ وہ خبریں کیا اگلی؟ ہماری ویڈیو چلا دے گی، ایک کون ہے، ویڈیو چل جائے گی، یہ کون ہے، یہ دیکھ۔ اس وقت وہ مانے گا کہ ہاں یہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اس کی قدرت کے کرشمے اس نے بندوبست کر دیا ہے۔ تو اس بعد ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ سارا جو کچھ یہ زمین و آسمان کو لگا دینا کام پر، تو تمہاری ضروریات پر جو لگا دیا ہے، تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں یہ نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ خالق کے کائنات کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو ان میں غور و فکر کرے گا وہ اس کو پا لے گا، اور جو اس کو پا لے گا وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا، وہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا، اللہ کی پہچان، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اے خالق کائنات، تو نے اس کائنات کا ایک ذرہ بھی فضول پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو تو نے کارآمد پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ عارف ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ